الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ لقمان کی آیتوں کو پڑھا ہے. سورہ لقمان اس سورت کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عجیب قسم کی حکمتوں سے نوازا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام رشتے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں. وہ لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے. بڑی لمبی عمر پائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا. جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی، انہوں نے فتوے دینے بند کر دیے، کیونکہ وہ نبی ہے. نبی سے بڑھ کر تو کون امتی فتویٰ دے سکتا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکمت والی باتوں سے نوازا تھا. رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ کو نبوت چاہیے کہ حکمت چاہیے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا آپ کا حکم ہے یا آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں؟ کہا کہ اختیار ہے، دو میں سے ایک چیز کو پسند کر لیں. انہوں نے حکمت کو پسند کیا، نبوت پسند نہیں کی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے حکمت کو کیوں پسند کیا، نبوت کو کیوں پسند نہیں کیا؟ اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ
نبوت اگر اختیار میں پسند کر لیتا تو یہ میری اپنی طرف سے بات ہو جاتی، اور اگر خدا کی طرف سے اس پر مجھے حکم دیا جاتا، زور دیا جاتا کہ آپ نبوت کو پسند کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی، لیکن میں نے حکمت کو پسند کر لیا۔ خیر، حضرت لقمان علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ یہ مقام آپ کو ملا کیسے؟ تو ایک بندے نے اس وعظ کے درمیان پوچھا کہ آپ وہی لقمان ہے کہ جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ایک یہ کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ کے علاوہ کوئی بات میری زبان سے نہیں نکالتا، اور دوسری بات یہ کہ میں لغو، بیکار اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ ہم لوگ مسجد کے باہر کی بات چھوڑ دیں، گھروں کی بات چھوڑ دیں، اب تو ہم لوگ لغویات میں مسجدوں میں آ کر کے بھی مبتلا رہتے ہیں، گھنٹوں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے ہیں، دعاؤں میں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن 2 منٹ میں ہم کسی تیسرے آدمی کی بات یا لغو باتوں میں اپنی ساری عبادتوں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں اٹھے اور اٹھ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ بیٹے کے ساتھ نماز پڑھی، تہجد سے فارغ ہوئے، دعائیں کی۔ جب فجر کی اذان کا وقت شروع ہوا، اذان ہونے لگی، تو آپ مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے۔ بیچ راستے میں دیکھا کہ کھٹیا پر، چارپائی پر ایک بندہ سویا پڑا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابو جان، اذان ہو چکی اور یہ سویا پڑا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تہجد نہ پڑھتا تو تیرے لیے بہتر تھا یہ جملے کے بجائے، کہ تو نے تہجد میں عبادت کی، ایک جملے میں تو نے ساری عبادت پر پانی پھیر دیا۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایران تران لغویات کسی تیسرے بندے کی غیبت میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت لقمان علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ بات آپ کو ملی کیسے اتنی حکمت؟ کہا کہ ایک جھوٹ سے میں پرہیز کرتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی بولتا ہوں، اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ انہی کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اس واسطے کہ وہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آدمی کو رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں۔ ہمارا شکریہ صرف اتنا ہے کہ پیٹ بھر کر کے ڈکار آ گئی تو الحمدللہ بولے، لیکن پھر ڈکار آنے کے بعد اذان ہو جاوے تو مسجد جانے کو دل نہیں چاہتا۔ شکریہ یہ ہے کہ جسم کو جس واسطے پیدا کیا گیا ہے اس کو اسی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ خیر، اگر کوئی بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ادا کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر شکریہ ادا نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن كَفَرَ، اگر تو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تیرے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو وصیتیں اور نصیحتیں ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹے تو کبھی شرک مت کرنا۔ یا بنیا، او میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا۔ شرک بڑا جرم عظیم ہے۔ یہ تو ہماری عقلیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتا جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں، وہ ایک مالک کی روٹی کھا لیتا ہے، گورا مالک کے کچھ چنے کھا لیتا ہے،
تو وہ اس کا ڈر نہیں چھوڑتا اور اسی مالک کے ڈر پر پڑا رہتا ہے۔ اسی کتے سے آدمی کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، پھر بھی میں عبادت کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ حبارہ نامی ایک پرندہ ہے، حیات الحیوان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیہقی کے حوالے سے علامہ دمیری نے حیات الحیوان کی دوسری جلد میں اس حبارہ نامی پرندے کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیہقی میں کہ حبارہ نامی جو پرندہ ہوتا ہے وہ انسان کے شرک اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے وہ پرندہ مر جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پرندہ آسمان پر اڑتا ہے، حبارہ نامی، اور اڑتے اڑتے جب وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو انسان کے گناہ اور انسان کے شرک اور انسان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ حبارہ نامی پرندے کو روزی نہیں ملتی، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، تو وہ دھیرے دھیرے لڑکھڑاتا ہوا اڑتا ہوا آسمان سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور وہ پرندہ مر جاتا ہے، اور وہ اپنے دل میں کہتا ہے یہ کیسے ناشکر انسان ہے کہ جس خدا نے اس کو وجود دیا اس کے علاوہ کے سامنے وہ جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ پرندہ مر جاتا ہے۔ اب جب انسان کا شرک، انسان کے گناہ اور انسان کی نافرمانی کا اثر جب ایک حبارہ نامی پرندے پر یہ عالم ہے تو پھر انسان کے خود شرک اور گناہوں کا عالم اپنی ذات پر کیا ہوگا؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ظالم لوگوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مظلوم لوگ زیادہ مظلومیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نکال نہیں ہونے پا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مختصر خلاصہ وہی وجاہت ہے، اور وہ قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا سبق سمجھ لیں۔ ایک پنڈت نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کا خیال یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اللہ کی پوری کائنات میں حکومت ہے اور وہ تو ہمارا عقیدہ، اگر نہ مانے تو ہم کافر ہیں۔ پوری کائنات میں خدا کی حکومت ہے، ایک ہی اللہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دوسرا بھی کوئی معبود ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ تو اللہ ایک، پوری کائنات اللہ کی، حکومت اللہ کی، نہ تم کہتے ہو کہ ہم نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا، ایک اللہ کا کلمہ مانتے ہو، تمہارے علاوہ دوسرے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، مانتے ہیں تو شریک کرتے ہیں، تو پھر بھی مسلمانوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کیوں ہے؟ وہ پنڈت نے سوال بزرگ سے کیا کہ پھر تکلیف کیوں ہے؟ سب کچھ تمہارے لیے، کائنات تمہارے لیے، اور یہ تو ہمارا ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اللہ کہنے والا زمین پر جہاں تک ہوگا دنیا کا نظام باقی، اور جب کلمے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو بزرگ نے جواب دیا، وہ جواب مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک یہ بھی اعلان ہے کہ اب اماموں کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں مسجد کے احترام، مسجد کی آبادی کو خوب ذکر کیا جائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ پنڈت نے سوال کیا کہ کیوں پھر مسلمان تکلیف میں کیوں؟ کائنات اس کی، تو جو ماننے والے ہیں ان کو تو عزت و احترام کی زندگی ہونی چاہیے، یہ سوال تھا۔ تو بزرگ نے جواب دیا، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے بکریاں چراتے ہوئے؟ کہا کہ جی بالکل دیکھا ہے۔ کہا کہ اس وقت کچھ کتے ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، تعلیم یافتہ، تعلیم دی ہوئے کتے۔ وہ کتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کتے کرتے وہ کام ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ریوڑ سے باہر نکلا، ٹولے سے باہر نکلا، تو وہ کتا بھونکتا ہے۔ وہ کتا بھونکتا ہے تو بکری کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ریوڑ میں آ جاتا ہے، بھونکتے بھونکتے اس کو ریوڑ تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن
جب وہ بکری کا بچہ ریوڑ میں آ جاتا ہے تو کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کا ہمارا ریوڑ، مسلمانوں کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک خدا کی عبادت پر، مسجدوں میں، مدارس کی طرف رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ جس وقت ہمارا ریوڑ مسجدوں میں پہنچ جائے گا، اللہ کے لیے پہنچ جائے گا، یہ دنیا کے کتے بھونکنا بند کر دیں گے، پھر کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا کے کتے جو بھونک رہے ہیں، ہم ریوڑ سے نکل چکے، ہم مسجدوں سے نکل چکے، ہم علماء کے پاس سے نکل چکے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے کتے متعین ہوئے اور وہ کتے جگہوں جگہوں پر بھونک رہے ہیں۔ اب بس یہ بھی اللہ کی رحمت کہ وہ بھونکتے رہیں، نہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے رہیں، لیکن ابھی بھی ہم بیدار نہیں ہیں۔ اتنے خطرناک حالات میں بھی مسجدوں کا عالم خود ہم اپنی ذاتوں سے پوچھ لیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہلی وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اگر حکم دیا جائے کہ آپ 2 منٹ میں کوئی نصیحت بورڈ پر لکھ دو تو آپ کون سی نصیحت لکھیں گی؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے کہا کہ میں 2 لائن لکھوں گا بورڈ پر، اگر چوراہے پر مجھے لکھنے کو حکم دیا جائے تو میں 2 لائن لکھوں گا جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور رخصت ہوتے ہوتے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں چلا جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم کس معبود کی پرستش کرو گے؟ تو وہ جواب جو بیٹوں نے دیا تھا، قولوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تمہارے معبود یعنی خدا اور ابراہیم کے معبود خدا کی عبادت کریں گے۔ یہی جملہ لکھ دوں گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ اس واسطے کہ دنیاوی زندگی میں بندہ جب مرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے یا اپنی زندگی کے آخری لمحات پر ہوتا ہے تو بیٹوں سے پوچھتے ہیں بیٹا تیرا انتظام کیسا ہے، سب کچھ برابر ہو گیا، اب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی ٹینشن ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے، حالانکہ سوال یہ کہ تیرے ایمان کا کیا عالم ہے۔ حضرت مولانا اسعد مدنی فدائے ملت نور اللہ مرقدہ، جو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے فرزند ہے، 6 فروری 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے بنگلور کے واقعات میں ذکر کرتے ہیں کہ میرا بنگلور کا سفر تھا، اس سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ اسکول کی چھٹی ہوئی اور بچے لائن میں کھڑے ہیں، اور وہ بچے لائن میں کھڑے ہیں تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ اب بچے کو دیکھا کہ ایک بچہ کوئی اینٹ کا ٹکڑا یا تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو ہٹا کر کے سائڈ پر پھینک رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی مسلمان کا بچہ ہونا چاہیے، بہترین تعلیم ہے۔ ہماری گاڑی چلتے چلتے جب اس بچے تک پہنچی میں نے کہا گاڑی روکو، گاڑی رکوائی گئی۔ میں نے اس بچے سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا نام مسلمان کا بتایا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہترین تعلیم ہے۔ پھر میں نے بچے سے پوچھا بیٹا یہ اینٹ کا ٹکڑا تو نے کیوں اٹھا کر کے اس کو سائڈ پر پھینکا؟ اس بچے نے کہا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ جو خدا ہے، یہ کام کرنے سے عیسیٰ خدا ہمارا خوش ہو جاتا ہے۔ گویا اسکولوں میں عیسائیت کی تعلیم پر اب زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے عیسائیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں، ہندوانہ رسموں کی طرف بڑھتے چلیں۔ ضرور ہم اسکول کی تعلیم دلوائیں اور ضروری ہی ہے، یہ حاصل کرنا ہی چاہیے، تمام تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اولاد کہیں شرک کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک پرندے کو افسوس ہو رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں پر حکومت دی تھی، مخلوقات پر، وہ جناتوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرند چرند درند پر ان کی حکومت رب العالمین نے دی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے دربار میں دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے،
اور ہدہد پرندہ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زمین پر چونچ مار دے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی زمین میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں گیا؟ تو کہا کہ وہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا جب وہ آئے گا تو میں اس کو کاٹ دوں گا، ذبح کر ڈالوں گا، وہ کدھر غائب ہو گیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ غیر حاضر کیوں ہیں؟ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ مجلس میں آیا، حضرت سلیمان نے سوال کیا تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس پرندے نے جو جواب دیا وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ پرندے نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں تو چلا گیا تھا ایک ایسے علاقے میں جس علاقے میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، بلقیس نامی، اس کی حکومت چلتی ہے، اس کے حکومت پر ملک چلتا ہے، اور اس ملک والے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا نے وہ تو سورج کی پرستش کرتے ہیں، نہیں انسان سورج کی پرستش کرے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ خبر میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، اس لیے میں پہنچا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تیری بات سچ ہے تب تو ٹھیک ہے۔ ایک کاغذ لکھا، کہا کہ ایک خط تو پہنچا دے اس بلقیس کو۔ چنانچہ خط لکھا، نے ہدہد نامی پرندہ وہ خط لے کر کے اڑا، نے وہ خط وہاں پر پہنچا دیا۔ خط جب بلقیس کے پاس پہنچا، خط کھولا تو اس میں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ بات پہنچی۔ تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کیا کرنا ہے۔ تو ایک درباری نے کہا کہ کام یہ کریں کہ اگر آپ لڑنے کا حکم دیں تو ہم مضبوط جماعت ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آپ جو چاہے فیصلہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بلقیس بڑی ہوشیار اور عقل مند عورت تھی۔ بلقیس نے کہا لڑنے کا کام نہیں ہے، ہم امتحان لیتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ اگر کسی حکومت میں گھس کر کے لڑائی کرتا ہے تو وہ حکومت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر نبی ہے تو پتہ چل جائے گا، کچھ تحفے لے کر کے وہ تحفے حضرت سلیمان کے پاس بھجوائے گئے۔ حضرت سلیمان نے تحفے واپس کر دیے، میں نبی ہوں مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلقیس سمجھ گئی یہ اللہ کا نبی ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ آ کر کے بلقیس نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ تو یہ ہے، لیکن اصل بات جو سوچنے کی تھی وہ یہ کہ ایک ہدہد نامی پرندے نے کہا ایک انسان ہو کر کے سورج کی پرستش کرے یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے، خدا نے اس کو پیدا کیا۔ ہم اگرچہ سورج کی پرستش نہیں کرتے لیکن ہم پیسوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کوئی کہے پیسوں کی پرستش کیسے؟ کہا اذان ہوتی ہے تو اس پیسوں کی لالچ میں دکان بند نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا اور پیسے، تو خدا اور پیسے میں ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ اعتقادی اعتبار سے اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، ذہنی اعتبار سے اس طرف ہم مرتد ہوتے جا رہے ہیں کہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، نہ دنیا کے وعدوں پر بڑا بھرپور یقین ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بازار بھرے پڑے ہیں، نہ مسجدیں خالی ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ سرسری طور پر اور اعتقادی اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ پھر اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ اتنے حالات میں بھی ہماری مسجدیں بالکل خالی اور ویران ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کریں، پھر روتے پھریں گے کہ ہماری یہ مسجد لوٹ لی گئی، ہماری مسجد ہلاک ہو گئی۔ آخر مسجد کی حفاظت ہمیں بھی کرنی ہے، اس کو آباد کرنے کے ذریعے کہ مسجد میں ہم 5 وقت ہر بندہ پہنچنا چاہیے، ورنہ وہی اعلان پھر سننا پڑے گا کہ وہ کہیں گے کہ مسجدوں میں اسپیکر کی ضرورت کیا ہے، وہ لوگ تو ابھی بھی سوئے پڑے ہیں، تو پھر اذان کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو 5 وقت کے لیے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور شرک سے کلی طور پر حفاظت فرمائیں۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں اور نصیحتیں اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اس طریقے پر شرک سے بچا جائے۔ آگے بڑی لمبی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ۔ دوسرے اعلان ایک یہ ہیں کہ ہمارے یہاں اب ضرورت اس بات کی ہے
کہ مسلم اسکولیں ہونی چاہیے، مسلم کالج ہونی چاہیے، مسلم اسپتالیں ہونی چاہیے، ہاسپٹلیں، تاکہ آسانی کے ساتھ غریب لوگوں کا تعاون ہو سکیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے غربت کے عالم میں 1,00,000 2,00,000 روپیوں کا خرچہ ہوتا ہے، تو بیچارے روزانہ کما کر کے کھانے والے وہ کیسے ان خرچوں کو پروڑ پائیں گے؟ اسی لحاظ سے ٹنکاریہ میں ایک بڑی ہاسپٹل بننے جا رہی ہے، جو ہاسپٹل تعمیری کام شروع ہے، 25 لاکھ روپے کا فی الحال ان کا قرضہ بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کا للہ تعاون کریں، تاکہ ہماری رقم، ہمارے پیسے مسلمانوں کے تعاون میں، غریبوں کے تعاون میں، ایک تمام لوگوں، مخلوقات کے تعاون میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان پہنچیں گے، تمام مخلوقات اور امت کے افراد کے تعاون میں ایک اسپتال تیار ہوگی جس میں ہمارا ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو وہ کچھ حضرات ٹنکاریہ سے پہنچے ہیں، وہ نماز کے بعد باہر بیٹھیں گے، تو گزارش ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔